اس وقت تک انسان کہلانے کا حقدار نہیں جب تک وہ ہدایت نہ رکھتا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے تو انسانوں جیسے ہیں پر وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ انسان ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں، ان کے چہرے تو انسانوں جیسے تھے لیکن یہ اپنے آپ کو انسان ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر ہدایت نہیں تھی۔ تو انسانی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے جو دعا سب سے پہلے سکھائی ہے، سب سے پہلے قرآن نے ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو قرآن نے سب سے پہلے کیا مانگنا سکھایا ہے؟ کیا مانگنا سکھایا ہے؟ تو گویا قرآن مجید کے نزدیک سب سے بڑی ضرورت اسی کی ہے۔ لفظ سکھائے اہدنا الصراط المستقیم، پہلی دعا قرآن پاک کی، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ یہ ہدایت پر اہدنا کے معانی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آگے قرآن مجید نے صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا ذکر کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا، بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آگے دوسری سورت سورہ بقرہ شروع ہوئی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ دو الگ صورتیں ہیں لیکن مضمون ایک ہی چل رہا ہے۔ جو بات سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی ہے وہی سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ان دونوں صورتوں کا تعلق دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا، سورہ بقرہ میں ہے ھدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں سوال ہے، سورہ بقرہ میں اس کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا ہے، سورہ بقرہ میں اس کی قبولیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں سوال ہے اہدنا، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے ھدی للمتقین۔ آؤ اگر ہدایت مانگنے میں مخلص ہو تو اس قرآن سے رشتہ جوڑ لو جو ہدایت کا سرچشمہ بن کے آیا۔ اب جسے ہدایت کی ضرورت ہے اسے قرآن کی ضرورت ہے۔ انسانی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت ہدایت، اور یہ ضرورت پوری ہوتی ہے قرآن سے۔ تو پھر قرآن ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے یا نہیں؟ دشت کربلا میں امام علی مقام نے بتا دیا پانی چھوڑا جا سکتا ہے، ہدایت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ظلم برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن ہدایت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ امام نے کسے چھوڑا ہے، پانی کو یا ہدایت کو؟ ظلم برداشت کیے ہیں لیکن ہدایت کو نہیں چھوڑا۔ امام کے نزدیک بھی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو ہدایت ہے، اور یہ ضرورت کس سے پوری ہو رہی ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ ضرورت قرآن کے ذریعے پوری ہو رہی ہے۔ تو قرآن ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کے بغیر انسان اسلامی زندگی نہیں گزار سکتا۔ علامہ اقبال نے بھی اس پر لکھا ہے کہ مسلمانی کی جو زندگی ہے وہ قرآن مجید کو چھوڑ کے اس سے رشتہ جوڑے بغیر نہیں گزاری جا سکتی۔ اب قرآن مجید جو ہدایت کا سرچشمہ ہے
جو اس کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہدایت پانے والا ہوگا۔ ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ابھی اسکول و کالج کا زمانہ تھا تو سائنسی لیبارٹری میں ایک تجربہ استادوں نے کروایا مقناطیس کے حوالے سے کہ لکڑی کا بورا، پہلے ایک لکڑی وہاں انہوں نے کاٹی ہے، کوئی مشین تھی اس سے بورا بنایا ہے، اسے ایک برتن میں رکھا ہے، پھر اس کے اوپر لوہے کا بورا ڈالا ہے، لوہے کو اس انداز میں کاٹا ہے کہ لوہے کے جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں وہ اس بورے لکڑی کے بورے میں گرے ہیں۔ اب انہوں نے لکڑی اور لوہے کا بورا آپس میں ملا دیا اور ملا کے طالب علموں سے کہا اس کو علیحدہ کرو، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرے اور لکڑی کا بورا آپس میں مکس کیے اور کہا اب اس کو علیحدہ علیحدہ کرو۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک لوہے کا ذرہ اٹھا کے آپ باہر رکھیں، ایک ایک کر کے ذرے سارے اٹھا کے باہر رکھیں، پر اس میں بڑی دیر لگ جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے مقناطیس ہاتھ میں پکڑ کے اس برتن میں پھیریں تو لوہا سارا مقناطیس کھینچ لے گا، لکڑی کا بورا نیچے رہ جائے گا۔ سارے انسان ہی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان میں قرآن لے کے آئیں، جو قرآن سے لگ جائے گا، جو قرآن سے لگ جائے گا گویا اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بورے سے نکل آئے گا، اور جو قرآن سے نہیں لگے گا وہ بورے کی طرح پیچھے ہی پڑا رہے گا، وہ محروم رہ جائے گا۔ تو قرآن ایک ایسا معیار ہے جو ایمان کی کیفیت کو ظاہر کر دیتا ہے کس بندے کے دل میں۔ اس پر میں حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف مثال ہی دی ہے۔ حدیث مبارکہ مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ دیکھو اسے قرآن سے محبت ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تم یہ دیکھو اسے قرآن سے محبت ہے۔ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اگر قرآن سے محبت نہیں کرتا تو پھر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کوئی ایسا عاشق بھی تم نے دیکھا ہے جسے محبوب کا کلام ہی اچھا نہ لگتا ہو؟ ایسا تو کوئی عاشق نہیں ہوگا، بلکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ دل کھڑ ویندا جد نام سنیندہ ڈھولے دا۔ محبوب کا ذکر سن کے تو عاشق خوش ہو جاتا ہے۔ اب قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے۔ کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جسے محبوب کی شانیں سننا پسند نہ ہو، جو کہ میرے سامنے محبوب کی شانیں نہ بیان کرو، وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ محبوب کی شانیں سنتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ قرآن سے محبت کرے گا، اس لیے کہ قرآن حضور کی شانیں بیان کرتا ہے۔ کہیں والضحا واللیل اذا سجا، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو حضور نے فرمایا جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تم یہ دیکھو اسے قرآن سے محبت ہے یا نہیں۔ اگر قرآن سے محبت کرتا ہے تو پھر اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اگر قرآن سے محبت نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قرآن مجید ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آئیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کس طرح کروایا۔ میں نے خطبہ میں قرآن مجید کے چند الفاظ تلاوت کیے، ان کا ترجمہ کر کے قرآن اور امام حسین کے جو نسبت اور تعلق ہے اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف،
وہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ پہلا لفظ ہے کتابن، یہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، لیکن یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مکتوب کے معنی میں، لکھی ہوئی کے معنی میں۔ مصدر مفعول کے معنی میں ہے کتابن۔ قرآن لکھا ہوا نہیں نازل ہوا، یہ تو پڑھ کے سنایا گیا حضور کو۔ پھر اسے کتاب کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ سے لوح محفوظ پہ آیا ہے، لوح محفوظ سے پھر زمین پہ اتارا گیا، اس کو کتاب اس لیے کہا گیا۔ آگے فرمایا انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے، وہ کتاب جسے ہم نے، یہ نازل کرنے کا لفظ بتاتا ہے کہ قرآن اس دنیا کی شے نہیں، اسے اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ قرآن اس دنیا کی چیز، کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے بتایا اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ تو اتارنے کا لفظ، نازل کرنے کا لفظ بتاتا ہے کہ قرآن اس دنیا کی چیز۔ باب مدینۃ العلم مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک سائل نے پوچھا، حضرت کوئی آدمی مرنے سے پہلے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے زمین پہ بیٹھ کے جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ ابھی جنت میں وہ گیا نہیں ہے، دنیا میں، کیا دنیا میں رہ کے وہ جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کھا سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح کھا سکتا ہے؟ فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھو، یوں مزہ آئے گا جیسے جنت میں بیٹھے میوے کھا رہے ہو۔ بے شک آپ کل ہی تجربہ کر لیں، کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھیں، قرآن مجید کھول لیں، لفظ پڑھیں، یوں مزہ آئے گا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں۔ سورج نہیں نکلا، روشنی پھیل گئی، یہ جو وقت ہے نا، یہ جنت کے وقت سے مشابہت رکھتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اس وقت کو دیکھنے سے محروم ہو گئے ہیں، وہ یہ وقت نہیں دیکھتے، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پر یہ وقت بڑا ہی برکت والا اور بڑی ہی رحمت والا وقت ہے۔ پرانے بزرگ تو کہتے تھے نور پیر دا ویلا، آج کل تو ہم یہ بھول ہی گئے ہیں اس وقت کو۔ اب تو گڈ مارننگ نے اتنا عام جو ہے وہ ہوش ربا ہنگامہ بپا کیا ہوا ہے کہ وقتوں کے اندر جو برکت ہے وہ بھی ہم بھول گئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان سے ایک صحافی نے انٹرویو کیا، اس نے کہا 24 گھنٹوں میں آپ کو کون سا وقت سب سے پسند ہے؟ انہوں نے کہا فجر کی نماز کا وقت بڑا پسند ہے، ہر چیز پہ تر و تازگی ہوتی ہے، فجر کے وقت ہر چیز پہ تر و تازگی ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھو، یوں محسوس ہوگا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا کے اس فرمان سے بھی پتا چلا قرآن اس دنیا کی چیز۔ مشکل گفتگو نہیں کر رہا، صرف لفظ ہی بولوں گا، تشریح نہیں کروں گا کہ موقع محل اور وقت نہیں۔ قرآن مخلوق نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن خالق کا کلام ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے۔ کلام نفسی جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، اللہ واحد ہے تو جمع کی ضمیر کیوں بول رہا ہے؟ ہم نے نازل کیا، اللہ تو ایک ہے، ہونا چاہیے تھا انزل، تو میں نے نازل کیا، لیکن فرمایا انزلنا، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہو کے جمع کا صیغہ کیوں بول رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ واحد متکلم معظم بنفس ہی کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام ہیبت و جلال کے ساتھ، تمام اوصاف و کمالات کے ساتھ اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے کہ میں اپنی تمام تر بزرگیوں کے ساتھ تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، میری ذات کی طرف توجہ کرو کہ میں کتنے جلال والا اور کتنے کمال والا ہوں، ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شاہانہ لہجے کا انداز جو ہے،
اللہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ غور کرو ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو تمہاری تقدیر لکھنے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو تمہاری قسمت بنانے والے ہیں۔ ہماری تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم وہ ہیں جو تمہیں جہانوں میں بدلنے والے ہیں۔ عالم ارواح سے دنیا میں بھیجا تو ہم نے بھیجا، دنیا سے قبر میں لے کے آئیں گے تو ہم لے کے آئیں گے۔ انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا۔ اور آگے دوسری نسبت، الیکا، اے محبوب آپ کی طرف نازل کیا۔ قرآن کی دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت یہ کہ نازل کرنے والا اللہ ہے، رب العالمین ہے، دوسری نسبت جس کی طرف نازل کیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ انزلناہ الیک، محبوب اسے آپ کی طرف نازل کیا۔ تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام۔ پر ایمان سے بتائیں انجیل کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی شان زیادہ ہے؟ کلام دونوں اللہ کے، پر شان قرآن کی زیادہ ہے۔ تورات اور قرآن دونوں اللہ کے کلام، پر شان قرآن کی زیادہ ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہ جو پہلے کلام ہیں، کوئی کلام حضرت عیسیٰ سے کیا، کوئی کلام حضرت موسیٰ سے کیا، کوئی کلام حضرت داؤد سے کیا۔ اللہ کا کلام تو بڑی شان والا ہے، پر جو کلام اپنے محبوب سے کیا اسے سارے کلام پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا الیکا، محبوب یہ وہ کلام ہے جو آپ کی طرف نازل کیا۔ قرآن کی دو نسبتیں، ایک اللہ کے ساتھ، دوسری حضور کے ساتھ۔ اب حضور کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی میں شان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کل بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پر ہم دیکھتے ہیں 10 سال کے بچے نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ یا اللہ تو کہتا ہے بڑے بڑے پہاڑ نہ قرآن کو اٹھا سکتے، یہاں تو 10 سال کے بچے نے پورا یاد کر لیا۔ 9 سال کے حافظ بھی ہیں، تاریخ میں 7 سال کا بچہ بھی حافظ ملتا ہے۔ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ اس قرآن کو بڑے بڑے پہاڑ نہ اٹھا سکتے، اور یہاں تو چھوٹے بچے نے بھی قرآن حفظ کر لیا۔ 9 سال کے بچے نے پورا قرآن اپنے سینے میں اٹھا لیا۔ جواب آتا ہے تم وہ قرآن یاد کر رہے ہو جو سینہ مصطفیٰ سے لگ کے آیا ہے، ہو کے آیا ہے۔ اگر براہ راست کسی پہ نازل کیا جاتا تو تم میں سے کوئی بھی قرآن کو اٹھا نہ سکتا، تم میں سے کوئی بھی قرآن کو برداشت نہ کر سکتا۔ اب تم وہ قرآن یاد کر رہے ہو جو سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے، میرے محبوب کے سینے سے لگ کے آیا ہے، تو تمہارے لیے یاد کرنا آسان ہو گیا ہے۔ قرآن جلال ہی جلال تھا، فرمایا سینہ مصطفیٰ سے لگ کے آیا ہے، جمال ہی جمال ہے۔ کتاب انزلناہ الیکا، براہ راست کسی پہ اتارا جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کو برداشت کر سکتا، پر آج پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے یہ حضور کے سینے سے لگ کے آیا تو ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ آگے فرمایا کتاب انزلناہ الیکا، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، مبارکن، وہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اب قرآن مجید کی کتنی برکتیں ہیں، کسی ایک محفل میں تو ان سب برکتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک برکت محرم شریف کے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو قرآن سے وفا کرتا ہے قرآن بھی اس سے وفا کرتا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ آدمی قبر میں رکھ دیا جائے، دفنا دیا جائے، فرشتے آتے ہیں تو مومن کے سینے اور کفن کے درمیان قرآن کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تو قرآن کا نور کہتا ہے میرے یار سے کچھ نہ پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن سے دوستی نبھائی ہے، قیامت کے میدان میں قرآن مجید اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ قرآن ایک مجسم نور کی شکل میں ظاہر ہوگا قیامت کے دن، اور قرآن ان لوگوں کو جو اس سے وفا کرنے والے ہیں اللہ کے دربار میں پیش کرے گا۔
اور عرض کرے گا مولا اگر تیری بارگاہ میں میری کوئی عزت ہے تو ان لوگوں کو عزت دے جنہوں نے دنیا میں میری عزت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے قرآن تو میرا کلام ہے اور میرے کلام کی بڑی عزت ہے، جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بے حساب بخش دوں گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن دو صورتیں اس طرح آئیں گی جس طرح بادل آتے ہیں، اور جس کے سر پہ سایہ کریں گی اللہ اسے بے حساب بخش دے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی دو صورتیں ہیں جو قیامت کے میدان میں بادلوں کی طرح آئیں گی؟ فرمایا ایک سورہ بقرہ ہے، دوسری سورہ آل عمران ہے۔ جو لوگ دنیا میں یہ صورتیں پڑھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ خورشید قیامت کی دھوپ میں جل رہے ہوں گے تو یہ صورتیں بادل بن کے آئیں گی، ان کے سروں پہ سایہ کر دیں گی۔ تو قرآن مجید کی دوستی دنیا میں بھی نفع بخش ہے اور قیامت کے میدان میں بھی نفع بخش ہے۔ اور اگر کوئی قرآن مجید کی قدر نہیں کرتا، قرآن کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو 19واں پارہ پہلا رکوع، یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے میدان میں وہ شخص اپنا ہاتھ کاٹے گا۔ ایک ہوتا ہے حسرت سے ہاتھ ملنا، ایک ہے انگلی کاٹنا، ایک ہے ہاتھ کاٹنا۔ یہ انتہائی حسرت ہے، انتہائی شرمندگی ہے کہ آدمی افسوس سے ہاتھ کاٹتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور ہاتھ کاٹ کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں دنیا میں رسول کے راستے پہ چلتا، رسول کا بن کے زندگی گزارتا، قرآن سے رشتہ جوڑ کے زندگی گزارتا۔ اور اسی رکوع میں آگے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کے رسول شکایت کریں گے ایک جماعت کی طرف اشارہ کر کے، ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے حضور کہیں گے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پشت پھینک دیا، جنہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، جنہوں نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی۔ آج اس محفل پاک میں بیٹھنے والوں ایمان سے بتاؤ، قیامت کے دن جن لوگوں کے خلاف حضور گواہی دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قیامت کے دن وہ لوگ کہاں منہ چھپائیں گے؟ ہم گناہگاروں کو ایک ہی آسرا ہے نا کہ حضور کی شفاعت مل جائے گی، اور حضور فرمائے میں ان کی شفاعت نہیں کرتا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں تو پھر بخشش کی کون سی امید رہ جائے گی؟ آپ کیا چاہتے ہیں قیامت کے دن حضور یہ گواہی دیں کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یا یہ گواہی دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی محفلیں سجایا کرتے تھے؟ قیامت کے میدان میں ہر اس شخص کے حق میں حضور گواہی دیں گے جس نے قرآن سے محبت کی ہے، جس نے قرآن سے رشتہ ایمانی کو نبھایا ہے اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ماں کا دودھ بعد میں پیا ہے، وہ زبان پہلے چوسی ہے جس پر قرآن جاری ہوتا تھا۔ امام علی مقام اور قرآن، امام علی مقام نے اپنی والدہ کا دودھ بعد میں پیا ہے، وہ زبان پہلے چومی ہے۔